علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السروج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور، سرور دو جہاں، مالک کون و مکان، سید عرب و عجم، شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ و نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ مقدس شب یعنی شب معراج عالم اسلام کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس مقدس شب میں اہل ایمان 1400 سالوں سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے لامکہ تک کا پورا منظر دکھا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ کبریٰ عطا کیا گیا۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی شے کو جس شے کو عقل قبول نہ کرے، جس شے کو عقل تصور نہ کر سکے، جو انسان کی فکر سے بالا تر ہو، جو انسانی عقل و خرد سے انتہائی بلند ہو، وہ ہے معجزہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، ان تمام معجزات میں سب سے عظیم معجزہ ہے معجزہ معراج۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم تک تمام انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے، وہ سارے معجزے میرے مصطفیٰ میں جمع تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جس معجزے میں نہ کوئی نبی ان کا شریک، نہ کوئی رسول ان کا شریک، اور یہ معجزہ معراج۔ اس معجزے میں میرے مصطفیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہم رتبہ نہیں، بشر کی طاقت نہیں کہ میرے مصطفیٰ سے اس معراج کے معجزے میں مقابلہ کر سکے یا برابری کر سکے۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج کا عطا کیا 12 نبوی کے بعد۔ میرے مصطفیٰ کی نبوت کے 12 سال گزر جانے کے بعد 27ویں رجب کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو معراج سے شرفیاب کیا۔ 12 سال تک میرے آقا و مولا کفار مکہ کے بیچ میں، مشرکین مکہ کے بیچ میں ایمان کی دعوت و تبلیغ فرما رہے ہیں، اہل ایمان کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔
توحید کی صدائے وحدہ لا شریک کو بلند کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 برسوں میں کون سی مشقت نہ اٹھائی ہوگی؟ اپنوں کا بچھڑنا بھی قبول کیا، اپنوں کی گالیاں بھی برداشت کی، اپنوں کی بیتکی باتوں کو بھی قبول کیا، اپنوں کا سب و شتم کرنا، طعن و تشنیع کرنا بھی قبول کیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی اس دعوت کی راہ میں تمام عظیم مصائب و آلام کو برداشت کیا۔ مکہ کے کفار و مشرکین نے آپ کے راستے میں پتھر کی برسات بھی کی اور کانٹوں کے درخت بھی بچھا دیے تھے۔ کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی تھی۔ میرے مصطفیٰ 12 سال تک مکہ کی سرزمین پر ایمان کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ سوائے مشت بھر افراد کے ایمان سے کوئی لبریز نہ ہو سکا، اسلام کے دامن میں کوئی آ نہ سکا۔ میرے آقا و مولا مکہ کے مشرکین و کفار سے مایوس ہو کر تشریف لے جاتے ہیں طائف کی سرزمین پر، اس امید کے ساتھ کہ یہاں کے لوگوں کی شقاوت اور نحوست اگر اپنی جگہ برقرار ہے تو امید ہے کہ دوسرے لوگ سعادت پائیں گے، دوسروں کے حصے میں نیکی ہوگی، دوسروں کے حصے میں ایمان و اسلام کی دولت رکھی ہوگی۔ اور اللہ رب العزت کی امید کے ساتھ میرے آقا طائف کی سرزمین پر تشریف لے جاتے ہیں۔ طائف میں آپ نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی اور کہا، سنو، میں اللہ کا آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، آخری پیغمبر بن کر میں آیا ہوں، آخری رسول بن کر میرا دنیا میں وجود ہوا ہے، تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، بتوں کی پوجا اور پرستش کو ترک کر دو۔ طائف کے ان سرداروں نے میرے مصطفیٰ کی دعوت ایمان کو ٹھکرا دیا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے کہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے پیچھے انہوں نے آوارہ اور مجنون لڑکوں کو لگا دیا، پاگل بچوں کو لگا دیا جو میرے مصطفیٰ پر پتھر برسایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کے اوپر ڈھیلے برسایا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کے پیشانی سے خون کے قطرات ٹپکنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر کے بے ہوشی کے عالم میں زمین پر گر جاتے ہیں، پھر مصطفیٰ کو ہوش آتا ہے، اٹھتے ہیں، پھر مصطفیٰ پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے، زمین پر گر جاتے ہیں، پھر مصطفیٰ کو ہوش آتا ہے، اٹھ جاتے ہیں۔ طائف کی سرزمین پر وہاں کے شریروں نے، وہاں کے موالی اور گنڈوں نے مصطفیٰ کے ساتھ میں اس قدر بےہودہ حرکتیں کی ہے، اتنی مذمت کی ہے مصطفیٰ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، ان تمام چیزوں کو برداشت کر رہا ہے۔ جبریل امین اترتے ہیں، طائر سدرہ زمین پر آتے اور کہتے ہیں، اے آخری پیغمبر، خدا کی قسم یہ پہاڑوں پر حکومت کرنے والا فرشتہ ہے، آپ اس فرشتے کو اجازت دیجئے کہ یہ پہاڑوں کو ان طائف والوں پر گرا دے اور ان کو خاکستر کر دے، ان کو مٹیا میل کر دے۔ میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، کہتے ہیں، اے جبرائیل، میرے دل کے اندر یہ گوارا نہیں کہ میں یہاں کسی کے اوپر ظلم و ستم کروں یا کسی کے لیے دعا اور بد دعا اور ہلاکت کی دعا کر دوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ میرا کلمہ پڑھیں گے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے طائف والوں کی مذمت کو بھی برداشت کیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال کے بعد طائف سے روانہ ہو کر کے مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے 12 سال تک تمام چیزوں کو برداشت کیا ہے، ہر قسم کی مشقتیں برداشت کی ہے، ہر قسم کی مصیبت و اذیت برداشت کی ہے۔ عالم بشریت میں عالم نور کا وہ ستارہ آتا ہے، لیکن اس ستارے کی کوئی قدر کرنے والا نہیں ہے، اس کی رفعت و کمال کو کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، اس کے عروج کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اس کی بلند قامت و قوت کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ جب رب تعالیٰ کی جلال کو، رب تعالیٰ کی قدرت کو جلال آتا ہے، خدا بندے کائنات کو جلال آتا ہے اور وہ کہتا ہے، محبوب، یہ عالم انسانیت کے لوگ آپ کی قدر و منزلت کو کیا سمجھیں گے، آپ کا مرتبہ آپ کو جاننا ہے تو آئیے آسمانوں کی سیر کر لیجئے، آپ کو آپ کا رتبہ پہچاننا ہے تو آئیے عالم انوار کی تجلیوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو آپ کی شہنشاہیت کو سمجھنا ہے تو آئیے آسمانوں کی دنیا میں دیکھیے۔ خدا کی قسم، آپ زمین سے اٹھ کر آسمان کی سیر کریں گے تو ہر چپے پر سلامی دینے کے لیے انبیاء کرام کی قطاریں موجود ہوں گی، ملائکہ کی صفیں موجود ہوں گی، یہ
عالم دنیا کے لوگ ہیں جو آپ کی رفاقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اے میرے محبوب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ میری کس قدر معزز امانت ہے، آپ میرے نزدیک کتنی محبوبیت کا مقام رکھتے ہیں۔ آئیے آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مرتبہ جلال کو دیکھ لیجئے، اپنے مرتبہ کمال کو دیکھ لیجئے۔ یہ معراج کی جو شب تھی، یہ شب اس لیے تھی کہ مصطفیٰ کو مصطفیت کا معراج کرایا گیا، محمد کو محمدیت کا مقام بتایا گیا، محبوب کو محبوبیت کا مرتبہ دکھلا دیا گیا اور بتا دیا گیا اے خاتم النبیین، یا عالم بشر والے آپ کو کیا سمجھیں گے، عالم انوار میں آئیے اور اپنے کمالات کو دیکھ لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو کر، مایوس ہو کر، پریشان ہو کر، امت کی خرافات اور بدعات و منکرات کو دیکھ کر، ان کے کفر و شرک اور بت پرستی کو دیکھ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی شب ہے، ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر میں آرام فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ طائر سدرہ، ملائکہ کے سردار رب تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، ام ہانی کے گھر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری آنکھوں سے آرام کر رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا دل بیدار ہے، مصطفیٰ کا قلب اطہر زندہ ہے۔ مصطفیٰ اپنی قلبی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ طائر سدرہ آ گئے ہیں، لیکن طائر سدرہ وہ ہیں جن کو معلوم ہے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ مصطفیٰ کو آرام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جرأت اور طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کو آواز دے کر کے اٹھایا جائے، مصطفیٰ کو زبان کے ذریعے سے جنبش دے کر بیدار کیا جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، حضرت جبرائیل نے اپنی کافوری پیشانی کو مصطفیٰ کے تلوے ناز سے ملنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی کافوری پیشانی کی ٹھنڈک پا کر کے بیدار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تمام ملائکہ کے امام ہیں، تمام فرشتوں میں جو عظیم مقام حضرت جبرائیل کو ملا وہ دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا ہے، نہ ملے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے عظیم فرشتے ہیں، اتنے عظیم ملائکہ میں سے ہیں، آپ آتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے قدم سے مل رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے اپنی پیشانی کو مل کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے اس انسانیت کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، ان کا مقام یہ ہے کہ یہ تم جیسے بشر نہیں ہے، یہ تمہاری طرح اٹھتے بیٹھتے ضرور ہیں لیکن یہ تمہاری جیسے نہیں ہے۔ ان کا مقام یہ ہے کہ جہاں سے فرشتوں کا مرتبہ ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں میری پرواز ختم ہو جاتی ہے، جہاں میری بلندیاں مٹ جاتی ہے وہاں سے ان کی بلندیاں شروع ہوتی ہے۔ میں جہاں پر اپنے سر ملتا ہوں یہ ان کے قدم پاک ہے، ان کی رفاقتوں کو جاننا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھنا۔ اب میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ذرا بتائیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے قدم سے مل دیا تو کیا مصطفیٰ کے قدم سے ملنے سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے معاذ اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے قدم سے مل کر کے سجدہ کیا ہے، اس لیے کہ سجدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کو معبود سمجھ کر کے اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھا جائے، لیکن حضرت جبرائیل ہے جو جانتے ہیں کہ یہ عبد ہے اور یہ ایسے عبد ہے کہ ان کی عبدیت پر رب تعالیٰ کو ناز ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ وہ ذات ہے کہ جن کی عبدیت کی وجہ سے، جن کی بندگی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو معراج کی تاج سے نواز دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی کافوری پیشانی کو مصطفیٰ کے قدم سے مل کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی معزز بندے کے سامنے، بزرگوں برتر شخصیت کے سامنے اگر کوئی اپنی پیشانی کو ان کے قدم سے مل دے گا تو ملنے سے ان کی تعظیم اور ان کی تکریم ثابت ہوگی، یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ سجدہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں بھی اسی فلسفہ کو نہیں سمجھ پائے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اہل سنت و جماعت والے انبیاء کرام کی قبروں پر
حاضری دیتے ہیں, اولیاء و صلحاء و شہداء کی قبروں پر جاتے ہیں اور جا کر کے معاذ اللہ سجدہ کرتے ہیں. اگر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس سنت کو سمجھ لیا ہوتا تو وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ یہ امت مسلمہ کا سجدہ ہے, بلکہ وہ یہی کہتے آتے کہ یہ حضرت جبرائیل کی سنت ہے, یہ سید الملائکہ کی سنت ہے, یہ طائر سدرہ کی سنت ہے کہ بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے اپنی پیشانی کو ان کے قدم پاک سے مل کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ میں آپ کے قدم پاک کے خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہوں. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے. اب میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت الحمدللہ یہ وہ مذہب ہے جو مذہب فرشتوں کی سنت کے مطابق ہے, جو مذہب صحابہ کی سنت کے مطابق ہے, جو مذہب تابعین کی سنت کے مطابق ہے. الحمدللہ رب العالمین. حضرت جبرائیل علیہ السلام مصطفیٰ کے قدم پاک سے اپنی پیشانی کو مل کرتے ہیں اور ملنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے آقا آپ کے پاس پیغام آیا ہے کہ محبوب سے ملاقات کرائی جائے, محبوب کو سیر کرائی جائے, اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجلیاں دکھائی جائے, ان کی برکتیں دکھائی جائے, ان کے کمال کا نظارہ کرا دیا جائے. اے مصطفیٰ آپ دنیا سے تشریف لے چلیے. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک بات اور ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معجزہ معراج کا ہمارے تصور سے باہر کی چیز ہے. ایک انسان, ایک بشر آسمان کی سیر کیسے کر سکتا ہے؟ ایک انسان کے اندر یہ طاقت کیسی کہ وہ دنیا سے سفر کرے, اور وہ بھی سفر کرے آسمان سے اوپر, سدرۃ المنتہا سے اوپر, مکہ سے لامکہ تک پہنچ جائے, وہ عالم امکان سے ہٹ کر عالم امکان کے باہر پہنچ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اے میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا, آپ ذرا دیکھیے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک مقام متعین کر دیا ہے, ہر چیز کی ایک جگہ متعین کر دی ہے, ہر چیز کا ایک اسپیس متعین کر دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں پانی زمین کے اوپر ہے, زمین ہوا کے اوپر ہے. یہ اس طرح سے متعین ہے کہ پانی زمین کے اوپر اور زمین ہوا کے اوپر. پانی کا مقام یہ ہے کہ وہ ہمیشہ زمین کی سطح پر تیرتا ہے, زمین کا مقام یہ ہے کہ وہ فضاؤں میں معلق ہے. اب اگر کوئی انسان پانی کے اندر کسی گرد و غبار کو اوپر کی سطح پر تیرتا ہوا دیکھے گا تو اسے حیرت نہیں ہوگی, بلکہ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ مٹی لطیف ہو گیا ہے, باریک ہو گیا ہے, اس مٹی میں ایسی لطافت آ گئی ہے کہ یہ پانی کی سطح سے بلندی پر تیرے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس عالم بشر میں تھے, لیکن آپ کا لباس بشر اتنا لطیف تھا, اتنا باریک تھا کہ خدا کی قسم آپ کو عالم انوار کی تجلیوں سے ملنے میں, ٹکرانے میں ذرہ برابر بھی کسی چیز سے پریشانی نہ ہوئی. میرے مصطفیٰ اس عالم بشریت میں رہ کر اپنی لطافت نورانی کی وجہ سے عالم دنیا سے نکل کر عالم ارواح میں پہنچے ہیں, عالم امر سے خلق سے نکل کر عالم امر میں پہنچے ہیں. یہی تو مصطفیٰ کا معجزہ ہے. اور ایک چیز اور آپ نے حدیثوں میں بارہا سنا ہوگا, اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. تمام کائنات سے پہلے مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی, تمام کائنات سے پہلے مصطفیٰ کا وجود ہو چکا تھا, تمام چیزوں سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے. اب مصطفیٰ کی تشریف آوری تمام کائنات سے پہلے تھی, تو مصطفیٰ اس وقت تھے کہاں؟ عالم نور میں تھے. مصطفیٰ اس وقت تھے کہاں؟ عالم قرب میں تھے. مصطفیٰ اس وقت تھے کہاں؟ خدائے ذوالجلال کی تجلیوں میں تھے. مصطفیٰ کریم اس وقت تھے کہاں؟ عالم انوار کے صاحب سید اور عالم انوار کے مالک تھے. اللہ رب العزت نے اس عالم نور میں مصطفیٰ کو رکھا تھا. اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کا اصلی مقام مرتبہ, ان کی اصلی جگہ, ان کا اصلی ٹھکانہ, ان کے اصلی موطن و مسکن میں یعنی عالم نور میں رکھا. لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجنا ہوا تو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو اس عالم بشریت میں بھیجا. اللہ رب العزت نے اس عالم انسانیت کا انتخاب کیا, اس عالم بشریت کا انتخاب کیا. اب دیکھیے مصطفیٰ کا اصلی ٹھکانہ ہے عالم نور, اور مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں عالم بشریت میں. مصطفیٰ کا اصلی ٹھکانہ ہے عالم نور, مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں عالم انسانیت میں. تو اس میں حیرت کی بات نہیں کہ ایک عالم انسانیت کا نور عالم نور میں گیا ہے, حیرت تو اس میں ہے کہ عالم نور سے وہ معزز ستارہ عالم دنیا میں کیسے آیا. حیرت تو اس بات میں ہے کہ عالم نور کا وہ معزز ستارہ اس عالم دنیا میں کیسے وجود میں آیا.
میرے عزیزوں اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ہم پر مہربانی ہے، یہ تو ان کی عنایت ہے، یہ تو ان کی شفقت و محبت ہے، یہ تو ان کی بے پناہ کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی نبوت کے ذریعے سرفراز فرمایا، اپنی رسالت کے ذریعے سرفراز فرمایا، اپنی قیادت کے ذریعے سرفراز فرمایا، اپنی نورانی تجلیوں کے ذریعے سرفراز فرمایا۔ اسی لیے تمام کائنات کے علماء، ائمہ، فقہاء اور مجتہدین و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے افضل جگہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے جسد پاک سے ملی ہوئی ہے، مصطفیٰ کا قبر انور ہے، مصطفیٰ کی جسد پاک سے جو جگہ متصل ہے وہ تمام چیزوں سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ سدرہ سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہا کی تمام تجلیوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے افضل وہ جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی برکتیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اس عالم دنیا کے ایک ذرے کو تمام کائنات پر فضیلت مل گئی۔ اے میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے تشریف لے گئے شب معراج کی رات مسجد حرام۔ مسجد حرام کے اندر پہلے سے ہی وہ سواری موجود ہے جس سواری کی برق رفتاری اور سرعت پر کائنات حیرت زن ہے۔ کائنات آج تک ششدر ہے کہ دنیا میں بھی کوئی ایسی سواری ہو سکتی ہے، یہ تو رب تعالیٰ نے منتخب کیا میرے محبوب کے لیے ایسی سواری کا، ایسے براق کا جو براق ایک آن میں جب قدم رکھے تو دوسرا قدم وہاں رکھے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی، وہ دنیا سے پرواز کرے تو پہلی قدم یہاں مارے تو دوسرا قدم آسمان اول کے دروازے پر پہنچ جائے۔ اس براق والے سفر کے ذریعے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اہل ایمان کا قبلہ اول، اس قبلہ اول میں آپ کی آمد سے قبل ہی تمام ملائکہ، تمام رسولوں کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ آج رب تعالیٰ کا محبوب اکبر آ رہا ہے، آج رب تعالیٰ کا انتہائی برگزیدہ اور محبوب پیغمبر آ رہا ہے۔ یہ کائنات جن کے لیے سجائی گئی وہ تشریف لا رہے ہیں، یہ کائنات جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور تشریف لے گئے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 تشریف فرما ہے۔ تمام انبیاء کرام سب بستہ کھڑے ہیں اور محبوب کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، محبوب کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جا رہا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر یہ دیکھ لیجئے طائف والے تھے جو آپ کو سمجھ نہ سکے، یہ مکہ کے شریر لوگ تھے جو آپ کو سمجھ نہ سکے، لیکن آپ کے سمجھنے والوں کی تعداد اتنی عظیم ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام رسولان اعظام آپ کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، اس لیے سب اپنے اپنے جسم و روح کے ساتھ اپنی قبر انور سے نکل کر کے مسجد اقصی کی سرزمین پر تشریف لائے، اور بیت المقدس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور خیر مقدم کے لیے آ گئے۔ میرے محبوب کو یہ دکھا دیا گیا کہ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ جو تمام نبیوں سے اوپر ہے، تمام رسولوں سے اوپر ہے، جس مقام و مرتبہ تک دنیا کا کوئی بشر نہ پہنچ سکا اس مقام و مرتبہ پر آپ فائز ہیں۔ اس لیے میرے محبوب آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ذرہ برابر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آپ انبیاء کرام کی جماعت کو دیکھیے اور اپنے چہرے کو مسرور کیجیے، اپنے قلب
قلب کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد میں انبیاء کرام نے سب نے آپ کا استقبال کیا اور سب نے مرحبا کی صدائیں بلند کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انبیاء کرام کی امامت فرما رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصی کے اندر انبیاء کرام کی امامت فرما رہے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو قوم کا سب سے افضل آدمی ہوتا ہے، جو قوم کا سب سے بہتر شخص ہوتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری امامت وہ آدمی کرے جو تم میں ہر اعتبار سے افضل ہو، علم کے اعتبار سے افضل ہو، زہد و ورع کے اعتبار سے افضل ہو، تقوی و طہارت کے اعتبار سے افضل ہو، کمال و مرتبہ کے اعتبار سے افضل ہو، جس میں افضلیت من کل الوجوہ ہو، جس میں افضلیت ہر حیثیت سے ہو، وہ تمہارا امام ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت رب تعالیٰ نے اس لیے کروائی تاکہ عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا جائے کہ تمام فرشتوں میں، تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں ہر اعتبار سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ یہ پیغمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ سے افضل یہ پیغمبر ہے، حضرت موسیٰ سے افضل یہ پیغمبر ہے، حضرت یعقوب سے افضل یہ پیغمبر ہے، حضرت یوسف سے افضل یہ پیغمبر ہے، حضرت آدم سے افضل یہ پیغمبر ہے، حضرت نوح سے افضل یہ پیغمبر ہے۔ جتنے انبیاء کرام اللہ رب العزت نے دنیا میں مبعوث کیے ان تمام نبیوں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا اگر کوئی ہے تو وہ یہ نبی ہے۔ اس لیے وہ تمہاری امامت کر رہے ہیں، اس لیے وہ تمہاری امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت فرما رہے ہیں نبیوں، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے اے عیسائیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علم غیب میں تم نے شک نہ کیا، اے یہودیو حضرت موسیٰ کی نبوت و پیغمبری میں تم نے شک نہ کیا، اے کفار و مشرکین تمہیں یہود و نصارہ کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے، لیکن جو یہود و نصارہ کے رسولوں سے افضل ہے، جو تمام کائنات سے برتر و افضل ہے، جو تمام کائنات سے بلند و بالا ہے، جن کی امامت کا یہ عالم ہے کہ ان کی امامت تمام نبیوں پر فائز ہو رہی ہے، جن کی امامت تمام نبیوں پر نافذ ہو رہی ہے، ان کی امامت کا یہ عالم ہے کہ ان کی امامت کی اقتداء میں کوئی نبی ایسا نہیں جو ان کی اقتداء سے باہر ہو۔ جب تم ان نبیوں کی باتیں مان سکتے ہو تو اس امام الانبیاء کی بات ماننے میں کیا وعید ہے؟ جب تم ان نبیوں کی باتوں کو مان سکتے ہو تو اس سید المرسلین کی بات کو ماننے میں کس طرح کا شک و تردد ہے؟ اے لوگوں جب تم ان نبیوں کے کمالات کے معترف ہو تو یہ امام الانبیاء ہیں، ان کے کمالات کے اعتراف میں تمہیں شک کیوں ہے؟ اے لوگوں سنو، تمہیں اس نبی کی امامت اور اس نبی کی نبوت اور اس نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا ہے تاکہ ان نبیوں اور ان رسولوں کی اقتداء اور جو تم نے کلمے پڑھے ہیں وہ تمہارے دلوں میں سلامت رہ جائے۔ اے میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی وہاں امامت فرما رہے ہیں، اور امامت فرمانے کے بعد میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں آسمان اول کی طرف۔ میں نے حدیث شریف میں پڑھا کہ دنیا سے اگر کوئی انسان سفر کرنا شروع کرے اور آسمان اول تک کا سفر کرے تو کم سے کم 563 برس کا سفر ہے، 500 سے زائد عرصے لگ جائیں گے تب جا کر کے وہ سفر کرے گا، اور وہ بھی کوئی معمولی چیز سے نہیں، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انتہائی زیادہ تیز رفتار اور برق رفتار گھوڑے سے، جس گھوڑے کے اعضاء میں ذرہ برابر کسی چیز کی کمی نہ ہو، جس کی سرعت کا یہ عالم ہو کہ وہ ہواؤں سے بات کرتا ہو، جب ایسے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سفر کرے گا تو وہ 500 برس کے بعد میں آسمان اول تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن میں، ایک لمحے میں براق پر سوار ہو کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں۔ 500 برس کا لمحہ، 500 برس کی مسافت، 500 برس کا سفر ایک ساتھ میں، ایک آن میں میرے مصطفیٰ نے طے کر لیا۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، میرے آقا سے پہلے کائنات کے وجود کو صدیاں گزر گئی تھی، دہائیاں گزر گئی تھی، برسوں برس گزر گئے تھے، عرصے گزر گئے تھے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ تک سے لے کر میرے مصطفیٰ کے وجود تک دنیا میں کوئی ایسا بشر نہیں ملتا ہے، کوئی ایسا فلسفی نہیں
ملتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے جس نے کبھی تصور کیا ہو، یہ خیال کیا ہو کہ کوئی یہ دنیا کا رہنے والا آسمان تک پہنچ سکتا ہے، کوئی اس عالم کا رہنے والا اس عالم تک جا سکتا ہے، کوئی چاند پر بھی اپنے سفر کر سکتا ہے، کوئی سورج پر بھی اپنی کمندیں ڈال سکتا ہے، کوئی ستاروں سیاروں کا بھی سیاح ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کس نے تصور نہیں کیا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کائنات کے اس تصور کو باطل کر دیا اپنے سفر کے ذریعے، اور اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کی محبوبیت کا اس طرح سے اظہار فرمایا، اے لوگوں دیکھو میں نے کائنات کو جب سے وجود بخشا ہے تب سے اب تک کسی نے یہ تصور نہیں کیا، اس لیے تصور سے بالا تر سفر کرا کے مصطفیٰ کے مقام عظیم کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تم دیکھو یہ مقام عظیم کتنا بلند ہے کہ میرے مصطفیٰ اس دنیا سے اس جہاں تک تشریف لے گئے، اس مکان سے اس مکان تک تشریف لے گئے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آسمان دنیا تک تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو سفر کرائی وہ سفر رات کی گھڑیوں، دن کے اجالے میں بھی یہ سفر کرانا ممکن تھا۔ میرے رب تعالیٰ کی قدرت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے محبوب کو جس لمحہ چاہے سفر کرائے، لیکن رات کا لمحہ اللہ رب العزت نے کیوں متعین کیا؟ رات کی گھڑیوں کا انتخاب کس لیے ہوا؟ رات کو خاص کس لیے کیا گیا؟ تو رات کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہ جو سفر تھا یہ عالم کثافت سے عالم لطافت کا سفر تھا، یہ عالم انسانیت سے عالم نور کا سفر تھا۔ وہ لطیف ساعت تھی، وہ لطیف اور باریک گھڑیاں تھی، وہ تجلیوں اور انوار کی گھڑیاں تھی، اور تجلیاں اور انوار زیادہ تر رات کے حصے میں برسا کرتی ہے، دن میں تو خدا کا قہر برستا ہے، دن میں تو خدا کا جلال برستا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس حصے کا انتخاب کیا جس حصے میں خدا کی رحمت برسے، جس حصے میں خدا کا جمال برسے، جس حصے میں خدا کی لطافت برسے، جس حصے میں خدا کی محبت و عنایت برسے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے قہر و جلال والا وقت متعین نہ کیا بلکہ لطف و کمال والا وقت متعین کیا۔ میرے مصطفیٰ کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا گیا جس وقت میں رب تعالیٰ کی رحمتیں بے پناہ اور بے انتہا ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، جیسے ہی آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سامنے نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی میرے مصطفیٰ کو دیکھا، دیکھتے ہی کہتے ہیں مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، اے میرے پیارے فرزند، نیک فرزند اور نیک نبی، تمہیں مبارکباد ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا میرے پیارے بیٹے، میرے نیک بیٹے، میرے بہترین تقی اور صالح فرزند، تمہیں مبارکباد ہو، تمہارا خیر مقدم ہو۔ آپ ذرا دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چند ساعتوں پہلے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی تھی، اور میرے مصطفیٰ کے آسمان دنیا پر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت آدم بغیر کسی سواری کے، بغیر کسی براق کے، بغیر کسی مرکب کے یہاں سے پہنچ جا رہے ہیں آسمان دنیا سے اوپر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی سرعت اور نبیوں کی رفتار اور نبیوں کی چال کو کوئی دنیا کا شخص سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بغیر براق کے آپ آسمان دنیا پر پہنچ جاتے، میرے مصطفیٰ چاہتے تو بغیر سواری کے جنت میں پہنچ جاتے، میرے مصطفیٰ چاہتے تو بغیر جبرائیل کے اللہ رب العزت تک پہنچ جاتے، لیکن مصطفیٰ کا اعزاز کیا گیا، مصطفیٰ کی تعظیم کا اظہار کیا گیا، مصطفیٰ کی اکرام کو بتایا گیا کہ اے مصطفیٰ آپ عام نبیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے مرتبے کو سمجھ رہے ہیں، آپ کے کمال کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو جو اعزاز و اکرام دیا گیا اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ انتہائی متانت کے ساتھ میں، آپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ میں، آپ انتہائی عزت کے ساتھ میں، آپ انتہائی فضیلت کے ساتھ میں، آپ عظیم الشان مہمان بن کر تشریف لائیے، اور تشریف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جانے کے لیے ایک بہترین سواری کا انتظام کیا جائے گا، آپ کو بلانے کے لیے دنیا کے سب سے بہترین فرشتے کا انتخاب کیا جائے گا، اللہ کے سب سے بہترین مقرب فرشتے کا انتخاب کیا جائے گا۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ میں اپنی سواری پر انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ تشریف لائیے، اور نبی ہے کہ ان نبیوں کی طرح آپ بھی آ جاتے، لیکن آپ کے مرتبے کو بتانا مقصود تھا، آپ کی عزت
عزت کو بتانا مقصود تھا، آپ کے احترام کو بتانا مقصود تھا، اس لیے میرے مصطفیٰ کے لیے سواری بھی بھیجی گئی اور میرے مصطفیٰ کے خادم کے طور پر حضرت جبرائیل کو بھی بھیجا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر وہاں سے آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات، اس کے بعد تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، حضرت یوسف سے ملاقات ہو جاتی ہے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، انتہائی حسین و جمیل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حضرت ابراہیم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے مطابق دنیا میں آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے جب اپنا عکس جمیل حضرت ابراہیم کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے مصطفیٰ نے کہا یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہیں، مصطفیٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر دیکھتے ہیں کہ بیت معمور ہے، یہ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے، آسمانوں والوں کا قبلہ ہے، دنیا والوں کا قبلہ کعبۃ المقدس ہے، اور کعبۃ المقدس کے عین مقابلے میں ساتویں آسمان پر آسمان والوں کا قبلہ بیت معمور ہے، اور وہ قبلہ ایسا ہے کہ ایک بار جو فرشتہ اس کے طواف کے لیے آ جاتا ہے دوسری بار اس کو موقع نہیں ملتا۔ صبح میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور شام کو 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ اسی بیت معمور کے صحن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ان قطاروں کو، ان جرموں کو دیکھتے ہیں۔ تمام فرشتوں نے بیت معمور کے ارد گرد جمع ہو کر میرے مصطفیٰ کا استقبال کیا۔ میرے مصطفیٰ فرشتوں کی نورانی قطار میں موجود ہے، وہ فرشتے مصطفیٰ کے چہرے انور کی تجلیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت معمور سے آگے کا سفر کرتے ہیں اور سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس درخت کے آگے فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں، جس درخت سے آگے فرشتوں کو پرواز کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیڑی کے درخت کے پتوں کی طرح سدرا کے پتے ہیں، اور ہر پتے پر ہزاروں ہزار فرشتے موجود ہیں جو رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی تحمید بیان کرتے ہیں، خدائے ذوالجلال کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ وہ تسبیح پڑھنے والے فرشتے سدرا کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ اسی کیفیت کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اے محبوب یاد کرو اس گھڑی کو جب سدرا کے درخت پر وہ تمام فرشتے چھا گئے تھے جن کو چھانا تھا، اور وہ چمکدار نورانی صورتوں میں فرشتے ان پتوں پر جگمگا رہے تھے، اور پورا پتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نورانی بنا ہوا تھا، اور ان فرشتوں کی عادت یہ تھی کہ وہ تسبیح اور ثنا پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں فرشتوں کی وہ قطار جو وہاں موجود تھی، کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے کائنات کے مبدا سے لے کر معاد تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے فرشتے تھے ان تمام فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا جمال دکھانے کے لیے، اپنے محبوب کا عکس دکھانے کے لیے ان فرشتوں کو اجازت دی تھی کہ تمام فرشتے اس سدرا پر چھا جائیں۔ ان فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تھا یہ اعتراض کیا تھا، اے میرے پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تو اس انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو نے ان سے پہلے دنیا میں جناتوں کو بھیجا تھا، اس نے تیری سرکشی کی، تو انسانوں کو بھیجے گا یہ بھی تیری سرکشی کریں گے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اے میرے فرشتوں عنقریب تم میرے اس کام کو سمجھ جاؤ گے، تم عنقریب میری اس حکمت کو سمجھ جاؤ گے۔ رب تعالیٰ نے جس حکمت کا وعدہ کیا تھا، جس رب تعالیٰ نے جس وقت کا
وعدہ کیا تھا وہ وقت سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچا. وہ وقت سدرۃ المنتہا میں تھا کہ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ دیکھو آدم کی پیشانی میں جو نور نبوت میں نے ڈالا تھا وہ نور نبوت کسی اور کا نہیں میرے محبوب کا تھا. اسی محبوب کے لیے ہم نے یہ کائنات سجائی تھی. تم جاننا چاہتے تھے کہ یہ میرا محبوب کیسا ہوگا, میرا محبوب کس طرح سے ہوگا, میرے محبوب کی صورت کیسی ہوگی, میرے محبوب کا عکس کیسا ہوگا, میرے محبوب کا جمال کیسا ہوگا, میرے محبوب کی بندگی کیسی ہوگی, میرے محبوب کا تقویٰ کیسا ہوگا, میرے محبوب کی عبودیت کیسی ہوگی. اے فرشتوں, جو تم نے اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا جواب تمہیں پانا ہے تو سدرا پر آ جاؤ. آج تمہیں اس اعتراض کا جواب مل جائے گا کہ تم اس انسان کو دیکھو گے جو آدم کو جس پر رشک ہے, تم اس انسان کو دیکھو گے جس پر ابراہیم کو رشک ہے, تم اس انسان کو دیکھو گے جس پر موسیٰ کو رشک ہے, تم اس انسان کو دیکھو گے جس پر عیسیٰ کو رشک ہے. میرے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے ان تمام مخلوقات میں جو سب سے اشرف و اعلیٰ مخلوق ہے اس مخلوق کو تم دیکھ کر کے جو اعتراض تمہارے دماغ میں آیا تھا اس اعتراض کا جواب چاہتے ہو تو آؤ سدرا پہ آ جاؤ, تمہیں اس اعتراض کا جواب مل جائے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرا پر دیکھنے کے لیے مبدا سے لے کر معاد تک, ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہ جگمگ ستاروں کی طرح اس پر چھا جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہے تھے. کس طرح بیان کر رہے تھے؟ مصطفیٰ کے جمال کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ, مصطفیٰ کے کمال کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ, مصطفیٰ کی عبودیت کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ, مصطفیٰ کے تقویٰ کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ, مصطفیٰ کے ظاہر کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ, مصطفیٰ کے باطن کو دیکھتے تھے کہتے تھے سبحان اللہ. اور صرف یہی اور چیز ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اے فرشتوں, جو تسبیح تم نے بیان کی کہ میرے رب کا کارنامہ کتنا عظیم ہے, میرے رب کی تخلیق کتنی عظیم ہے, میرے رب کا شاہکار کتنا خوبصورت ہے, میرے رب کی یہ عظیم محبوبیت کتنی خوبصورت ہے, میرے محبوب میرے پروردگار کا یہ عظیم محبوب کتنا خوبصورت ہے, اسی چیز کو بیان کیا اللہ نے قرآن میں. سبحان النبی, اے فرشتوں تم سبحان بیان کرتے ہو, وہ کو اپنی جگہ آج میں اپنی زبان سے اپنی تسبیح بیان کرتا ہوں. سبحان النبی اسرا بعبدہ, یقیناً بڑی بابرکت والا ہے وہ, بہت ہی پاک ہے وہ, بہت ہی مقدس ہے وہ ہستی جس ہستی نے اس کائنات میں مصطفیٰ جیسے بندے کو پیدا کیا, محبوب جیسے بندے کو جنم دیا, محبوب جیسے بندے کو وجود بخشا. جس کائنات کی تمام چیزوں پر اللہ رب العزت نے اگر تسبیح بیان کی ہو تو اپنے محبوب کے وجود پر تسبیح بیان کی. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے وجود پر خود تسبیح بیان کی. سبحان النبی, انتہائی عظمت والا ہے وہ پروردگار جس نے محمد جیسے بندے کو رات کے ایک انتہائی مختصر سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا اور مسجد اقصیٰ سے ساتواں آسمان تک پہنچا دیا. اس سدرۃ المنتہا پر جس پر تمام فرشتے تسبیح بیان کر رہے تھے, اس تسبیح کی گھڑی کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد میں طائر سدرہ براق کی سواری سے دور ہونے لگتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی سواری کو وہیں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد میں وہ رک جاتے ہیں. میرے محبوب نے کہا اے جبرائیل, تم تو میرے بڑے غمخوار ہو, تم تو میرے رفیق و یار ہو, تم نے تو ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے, آج اس عالم میں آ کر کے تم مجھے چھوڑ رہے ہو. حضرت جبرائیل دستبستہ گزار ہوتے ہیں, اے میرے آقا و مولا, میری رسائی یہیں تک تھی, اب یہاں سے آپ کو جانا ہے. میری پہنچ یہیں تک تھی, اب یہاں سے آگے کا سفر آپ کو کرنا ہے. میں جہاں پر آ کر کے ختم ہو جاتا ہوں وہاں سے آگے بڑھنے کا کام آپ کا ہے. اے میرے آقا, اگر میں یہاں سے کوچ کروں گا تو یہ میرے پر جس پر کی رفتار یہ ہے کہ میں ایک لمحے میں دنیا میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دنیا میں آ کر کے بچایا چنگاری سے فرعون کی. اسی دنیا کے اندر میں سدرا سے اسی پر کے ذریعے اترا ہوں تو میں نے حضرت ابراہیم کو بچایا نمرود نار سے. اسی پر کے ذریعے میں دنیا میں آیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے کفار و مشرکین کے صلیب سے بچا لیا تھا. اسی پر کے ذریعے میں دنیا میں آیا ہوں تو میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے
شکم میں بچا لیا تھا، مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا تھا، جس پر کی رفتار کی وجہ سے، جس پر کی قوت و توانائی کی وجہ سے میں سدرا سے ایک آن کے اندر اندر دنیا میں آ جاتا ہوں، ایک مختصر سے لمحے میں آ جاتا ہوں، اس پر کی طاقت اب یہاں سماپت ہو جاتی ہے۔ اب اس سے اگر آگے بڑھوں گا تو یہ میرے پل جل جائیں گے، یہ میرے بازو کٹ جائیں گے، یہ میرا اڑنے والا پر ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اے میرے آقا، میری رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے جانا ہے تو آپ کو خود جانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر کرتے ہیں۔ اب آگے اللہ نے کیا عطا کیا، اللہ نے کیا جلوے دکھائے، نہ اس کو دنیا سمجھ سکتی ہے، نہ خدا نے ان کلمات کو کبھی اپنے قرآن میں پرویا، بلکہ اللہ نے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اپنے بندے محمد کو رب نے جو وحی کی کر دی، اب تم ان کو تصور نہیں کر سکتے ہو۔ تم تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے ان کے سفر کو نہیں سمجھ سکتے ہو، تو اس عالم لامکاں کے سفر کو کیسے سمجھو گے، اس لامکاں کی تجلیوں کو کیسے سمجھو گے، اس قرب دنا فتدلہ کو کیسے سمجھو گے؟ وہ عالم صرف اتنا ہے کہ سمجھ لینا، دنا فتدلہ، وہ محبوب رب سے قریب ہوا، فتدلہ اور قریب ہوا، وکانا قاب قوسین ادنی، اور تقرب کا یہ عالم تھا کہ دو کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے اپنے بندے کو جو وحی کی کرنی تھی کر دی۔ اس وقت محبوب کے دل کو سکون دیا گیا، محبوب کے دل کو مضبوط کیا گیا، محبوب کی تجلیوں کو منکشف کیا گیا، محبوب کے کمالات کو کھول دیا گیا، محبوب کے اعجاز کو بیان کر دیا گیا۔ اسی تجلی کے عالم میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 50 نمازیں عطا کی، اسی تجلی کے عالم میں اپنے محبوب کو سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں عطا کی، اسی تجلی کے عالم میں مصطفیٰ کے قلب اطہر کو تمام ما کان و ما یکون کے علم سے معمور کر دیا گیا، اسی جلوے کو سما دیا گیا مصطفیٰ کے قلب اطہر میں۔ وہ قلب جو مصطفیٰ کا عالم بشر سے گیا تھا، اب وہ عالم نور کی تجلیوں سے ملنے کے بعد میں، لامکاں کی سیر کرنے کے بعد میں، اس قرب خدا کو پانے کے بعد میں اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب کفار و مشرکین کی اذیتیں مصطفیٰ کے لیے بہت ہلکی ہو گئی، کفار و مشرکین کی صعوبتیں مصطفیٰ کے لیے بہت ہلکی ہو گئی، کفار و مشرکین کی بیتوکی باتیں مصطفیٰ کے لیے بہت ہلکی ہو گئی۔ جب انسان اپنے عظیم مقام کو سمجھ جاتا ہے تو اسے چھوٹی موٹی باتیں کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو بتایا گیا، اے محبوب، آپ کا مقام یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ابو جہل کی تکلیفیں آپ کو معمولی لگیں گی، عتبہ کی تکلیفیں آپ کو معمولی لگیں گی، شیبہ کی اذیتیں آپ کو معمولی لگیں گی، کفار و مشرکین کی بربادیاں آپ کو معمولی لگیں گی، کفار و مشرکین کی چھلنی کرنے والی باتیں بھی آپ کو معمولی لگیں گی۔ آپ اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام خاص تک پہنچتے ہیں، اس لامکاں تک پہنچتے ہیں جس لامکاں کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، جس لامکاں کی کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتا ہے، جس لامکاں میں اپنے رب نے اپنے محبوب کو، ہمارے خدا نے اپنے مقرب بندے کو جو چاہا عطا کر دیا، تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی، ساری کائنات کا مختار بنا دیا، عالم غیب و شہادہ بنا دیا، کائنات کے ذرے ذرے اور چپے چپے کی حکومت دکھلا دی۔ اس رب نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا؟ تو خود قرآن کہتا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس محبوب نے اس معراج کی رات میں اپنے رب کی آیت کبریٰ کو دیکھا۔ آیت کبریٰ ہے کیا چیز؟ لوگوں نے بیان کیا، مفسرین نے لکھا ہے وہ آیت کبریٰ، بڑی نشانی، وہ بڑی نشانی جنت بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی نشانی سدرۃ المنتہا بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی نشانی بیعت معمور بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی نشانی دوزخ کی تپتی ہوئی آگے بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی تمام کائنات کی سیر و تفریح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جب آیت کبریٰ کی تفسیر کی تو کہا کہ سنو، کائنات میں سب سے بڑی نشانی اللہ کی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے محبوب ہے۔ اللہ نے اپنی آیت کبریٰ دکھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب نے خود کو دیکھا، محبوب نے اپنے جمال کو دیکھا، محبوب نے اپنے کمال کو دیکھا، محبوب نے اپنی حقیقت کو دیکھا، محمد کو محمدیت دکھا دی گئی، محمد کو اپنی عبدیت دکھا دی گئی، محمد کو اپنا مقام و مرتبہ دکھا دیا گیا، محمد کو اپنی حقیقت سے آشنا کرا دیا گیا، محمد کو اپنے کمال کا پتہ دے دیا گیا کہ محبوب ہے کیا، آپ ذرا دیکھ لیجئے، آپ کو معمولی ہستی نہیں، اس خدا، اس
خالق کائنات کی آیت کبریٰ ہے، آسمان و زمین کو وجود بخشنے والے رب کی آیت کبریٰ ہے، دنیا کی سب سے بڑی نشانی آپ ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، یہی تو ہے معراج، مصطفیٰ نے خود کو دیکھا، یہی تو ہے معراج۔ دنیا میں سب سے مشکل چیز ہے خود کو پہچاننا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ مصطفیٰ کو خود کی پہچان کرائی گئی تاکہ وہ خدا کو پہچان لے، مصطفیٰ کو خود کا مقام و مرتبہ دکھایا گیا تاکہ وہ خدا کی تجلیوں کو سمجھ لے۔ اگر خدا کی قدرت کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ مظہر قدرت ہے، خدا کے جمال کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ مظہر جمال خدا ہے، خدا کے جلال کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ مظہر جلال خدا ہے، اور خدا کے کمال کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ مظہر کمال خدا ہے، خدا کی ربوبیت کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ مظہر کمال ربوبیت خدا ہے، مصطفیٰ اگر خدا کے رزق کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ مظہر کمال رزق خدا بندی ہے۔ خدا کی تمام ربوبیت اگر ایک جگہ دیکھنی ہو، خدا کی خود خالقیت کے جلوے ایک جگہ دیکھنے ہو، خدا کی خدائیت کے جلوے ایک جگہ دیکھنے ہو تو مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لو۔ یہی وہ آیت کبریٰ ہے، یہ وہی بڑی نشانی ہے جس بڑی نشانی کو رب تعالیٰ نے کائنات کے اندر سے بلا کر مصطفیٰ کو معراج میں دکھا دی۔ یہ وہی بڑی نشانی ہے جو شب معراج میں مصطفیٰ کو دکھائی گئی۔ اے میرے عزیزو، یہ معراج کی رات محبوب و محب کے ملاقات کی رات تھی، یہ ملاقات کی رات خدا کے اپنے عظیم بندے سے ملاقات کی رات تھی، یہ خدا کی رات خدا کے اپنے معشوق و محبوب سے ملاقات کی رات تھی۔ اس ملاقات کی رات کو کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، یہ تو خدا جانے، خدا کا محبوب جانے، کیا دیا وہ خدا جانتا ہے، کیا لیا وہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ وہ ہم تو عاجز ہیں ان کے سمجھنے سے، ہم تو قاصر ہیں ان کے سمجھنے سے، ہم تو دنیا سے آسمان اول تک کے سفر کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اس لامکہ کی کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس خدا کے قرب دنا فضل اللہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس قاب قوسین کی گھڑیوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم نے تو مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا، ہم نے مصطفیٰ کو جانا، مصطفیٰ نے خدا کو جانا۔ جو مصطفیٰ تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا، جو مصطفیٰ کے قریب ہوا وہ خدا کے قریب ہوا، جس نے مصطفیٰ کی مصطفیٰیت کا اقرار کیا اس نے خدا کی خدائیت کا اقرار کیا۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک پہنچنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔